بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور بالخصوص اس مونٹسری کے بچوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے جو اپنی تعلیمی سفر کا آغاز کر چکے۔ اس وقت وہ کس طریقے سے تعلیم حاصل کرے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن ان دنوں ایک خبر جو ہے بڑی تیزی سے آپ سب کے اسکرینوں کے اوپر نظر آتی ہوگی آپ کو، کرونا کے حوالے سے۔ کرونا کے حوالے سے جو اس وقت سچویشن ہے بڑی ہی پریشان کن ہے، بڑی ہی حیران کن ہے، اور بالخصوص اگر کراچی کی ہم بات کریں تو 45 سے 50 تک یہ اتنی زیادہ جو ہے کرونا کے حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے۔ بالخصوص اگر ہم اسکولوں کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت اسکول انتظامیہ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، بزنس مین اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں، تاجر برادری اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، حکومت اس حوالے سے کیا اقتدامات اٹھا رہی ہے، اسی حوالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس وقت جو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک خبر آتی ہے اور وہ خبر آدمی کو پریشان کر دیتی ہے، اور ٹیچرز کو بھی پریشان کر دیتی ہے، والدین کو بھی، بچوں کو بھی، اور وہ خبر سوشل میڈیا پہ کچھ اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ بس اب اسکول بند ہونے والے، بس اب اسکول کے اندر یہ چیز ہونے والی ہے، اور اس کے بعد جب اس خبر کو اوپن کیا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ سچائی نہیں ہوتی، وہ تصدیق شدہ خبریں نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے بھی میں گفتگو کروں گا کہ لوگ جو ہے یہ خبریں سن کے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آنکھیں کیا دیکھیں گی، کان کیا سنیں گے اور دل کیا محسوس کرے گا؟ انسان تین چیزوں پر سے منفرد ہوتا ہے، ایک پیشاب، ایک دوسرا جذبہ اور تیسرا کام۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اسکول ایجوکیشن میں ایک بڑا نام ہے، پبلشروں میں ایک بڑا مقام ہے، بالخصوص مونٹسری ٹرینر ہے، بے شمار ورکشاپ کے ذریعے لوگوں کو ٹرین کر چکی ہے، اور آج ان کے کئی شاگرد اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں محترمہ رائلہ خیری صاحبہ، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرے دوسرے مہمان ہیں، جہاں تعلیم وہاں استاد کا نام بڑا آتا ہے، اور ایک بڑا مقام ہے استاد کا۔ 37 سال سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہے، کئی شاگرد آج اس فیلڈ میں ان کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے چیئرمین الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ علیم قریشی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری تیسری مہمان ہے، بے شمار کورس کیے ہوئے، ایک طویل فہرست ہے ان کی، بے شمار ورکشاپ بے شمار موضوع پر کر چکی ہے، یو ایس ایس سرٹیفائیڈ اسکول مینجمنٹ کورس کیا ہوا ہے انہوں نے، بہترین موٹیویٹر ہے، بہترین ٹرینر ہے اور بہترین کوچ ہیں، اور بی اے ایجوکیشن لیڈرشپ کے اندر کر چکی ہے۔ قول فواد MBA ہے، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں میڈم آپ کی طرف آتا ہوں کہ مونٹسری کے حوالے سے ہی میں نے گفتگو کی کہ ابتدا کے اندر مونٹسری سسٹم کو کس طریقے سے آپ دیکھتی ہیں، اور یہ کس طریقے کا سسٹم ہے تاکہ میرے وہ ناظرین مستفیض ہو سکے؟ دیکھیے، مونٹسری جو ہے وہ بیس کرتا ہے سائیکالوجی پہ، اسی لیے زیادہ تر لوگوں کو مختلف بھی لگتا ہے، اور زیادہ تر لوگ کیونکہ ان کو سائیکالوجی کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا کافی ڈیفیکلٹ لگتا ہے ان کو۔ مونٹسری کا جتنا بھی بیس ہے وہ سب سائیکالوجی پہ بیس کرتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر ماریا مونٹسری جنہوں نے مونٹسری میتھڈ کو ڈسکور کیا، انہوں نے سائیکالوجی پڑھنے کے بعد پھر مونٹسری سسٹم کو ڈسکور کیا۔ یعنی بچے کا مائنڈ پہلے انہوں نے اسٹڈی کیا 0 to 6 years، اور 2.5 to 6 کو اسپیشلی انہوں نے دیکھا۔ اس عمر کے بچے جس چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اس کو مونٹسری سسٹم کا حصہ رکھا انہوں نے، اور کیونکہ یہ سائیکالوجی بیسڈ ہے اسی لیے آج ان کی ڈیتھ کے تقریباً 50 سال 60 سال کے بعد بھی یہ سسٹم جو ہے وہ زندہ ہے، اور یہ سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ سائیکالوجی کے حساب سے، سائیکالوجی میں ایک سیئنگ ہے کہ the child is a complete man in himself at 6 years of age، اور ہم لوگ اس مغالطے میں رہ جاتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کو ٹرین کریں گے، اور اس وقت تک اس کی جتنی خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں وہ سب کی سب ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اور اس کو جو بھی سیکھنا ہوتا ہے اس کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم جو سکھانا چاہتے ہیں بڑی عمر کے بچوں کو وہ ہم نہیں سکھا پاتے، کیونکہ بیس ایئرز جو ہیں وہ گزر چکے، بنیاد جو ہے وہ گزر چکی۔ ایک عمارت ہے، آپ کو عمارت کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ تاکہ دیکھنے والوں کے، سننے والوں کے بھی سمجھ میں آئے۔
عمارت کی بنیاد میں اگر کوئی پرابلم ہو جو کہ عمارت بننے کے بعد آپ کو پتہ چلے تو عمارت کو آپ گرا سکتے ہیں اور اس کا بنیاد کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں شخصیت کی عمارت کی. تو شخصیت کی عمارت کو گرانا پاسبل نہیں ہوتا، اور اس کے اندر جو چیز ایک مرتبہ چلی جاتی ہے، ایک مرتبہ بچے اسے ایبزارب کر لیتے ہیں چاہے پازیٹیو یا نیگیٹو، تو وہ چیز ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ the child's behavior is a reflection of his environment. یعنی بچے کا جو بیہیویئر، اگر کسی بچے کو آپ اسٹبن دیکھتے ہیں، ضدی دیکھتے ہیں، ڈیپینڈنٹ دیکھتے ہیں، تو اس میں اس بچے کا کوئی فالٹ ہوتے ہی نہیں ہے. اس کا سارا فالٹ اس کے انوائرمنٹ کا ہوتا ہے جہاں سے اس نے لرن کیا ہے سب کچھ. تو بیس ایئرز ہے مونٹسی، اور ایک ونڈرفل سسٹم ہے جس کو انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں، یعنی آٹے میں نمک کے برابر وہ تعداد ہے جو لوگ اس کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں اور اس کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. میڈم میں نے اکثر دیکھا ہوگا، کیونکہ میرے وہ ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ نے کتاب بھی کیا کہتے ہیں، آپ کی کتاب بھی بڑی مارکیٹ کے اندر پبلش ہوتی ہے اور اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. تو ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے مونٹیسری ٹو میٹرک، تو یہ کیا صرف دیکھیں یہ صرف لکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے. دیکھیں سب سے بڑا بیسک پرابلم جو ہے وہ ہمارے انفراسٹرکچر میں ہے، ہماری جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس میں بیسک پرابلم ہے. دیکھیں جب کوئی بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے تو وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیتا ہے انجینئرنگ کالج کا. صحیح ہے. جب وہ میڈیکل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ میڈیکل کالج کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیتا ہے. لیکن جب وہ اسکول کھولنا چاہتا ہے، جب وہ ایجوکیشنسٹ بننا چاہتا ہے، تو کیا وہ کوئی ٹیسٹ دیتا ہے؟ وہ کوئی ٹیسٹ نہیں دیتا. نہ تو اس کا کوئی ویژن ہوتا ہے. کوئی بھی انسان جس کے پاس پیسہ ہو وہ اسکول کھول لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کرتا ہے تجربے، ادھر ادھر سے معلوم کرتا ہے. اسی لیے پاکستان کے اندر زیادہ تر میں میجورٹی کہہ رہی ہوں، زیادہ تر جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں، میری تو یہ فریٹرنیٹی ہے تو میں جانتی ہوں یہ بات، کسی سے بھی پوچھو کہ آپ کے اسکول میں سسٹم کون سا فالو ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم مکس چلا رہے ہیں. مکس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتنا ڈفرینٹ ہے مونٹسری سسٹم اور دوسرے سسٹم سے، کنڈر گارڈن سے، باقی جو دوسرے سسٹم ہیں ان سے، کہ آپ ایک وقت میں جب آپ ٹرو سینس میں مونٹسری کو جانیں گے تو آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ ایک ساتھ کیسے چلاتے ہیں اس کو. کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ مونٹسری کے ساتھ کوئی اور سسٹم چلا سکیں، کیونکہ ضد ہے ایک دوسرے کی. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اسکول کو ہیڈ کر رہا ہے وہ اس کا کوئی ویژن نہیں ہے، اس کا ایجوکیشن میں کوئی تجربہ نہیں ہے، اور وہ بغیر کسی ویژن، بغیر کسی تجربے اور بغیر کسی گول کے اپنا اسکول چلا رہا ہے. اور آج ایک کامیاب اسکول کا کرائٹیریا جو ہے وہ زیادہ بچے ہیں، حالانکہ کامیاب اسکول کا یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے. کامیاب اسکول کا کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی لرننگ کیا ہے، بچے آپ نے کیسے پروڈیوس کیے، آپ کے پروڈکٹ کیسا ہے، اس بات پہ آپ کا بیس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بیس کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. علیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت آپ ایک الائنس کو بھی چلا رہے ہیں. اس وقت جو خبریں گردش کر رہی ہے، اس حوالے سے اگر میں گفتگو کروں تو کیا ایسے انتظامات اسکول کے حوالے سے آپ لوگ کرنے لگے کہ جو کرونا کی ایک 5ویں لہر آئی ہے اور اس کے اندر جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہے، خبروں کے اندر بھی اکثر کہ ابھی اسکول بند ہونے والے، ابھی اسکول بند ہونے والے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسکول بند ہو جائیں یا اسکول بند نہ ہو، یا کوئی ایسے اقدامات کیے جائے جس سے یہ ساری سلسلہ جو چلتا رہے؟ کیونکہ ابھی گزشتہ دیکھا میں نے کہ 2 یا 3 مہینے سے آپ اس تسلسل کے ساتھ واپس آئیں کہ اب کچھ اچھی ایجوکیشن کی طرف بڑھنے لگے، لیکن پھر بعد میں یہی والی خبر جو ہے آپ کو کتنا پریشان کر دیتی ہے؟ شکریہ سلیم صاحب. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل پہ بلایا اور اپنی بات پہنچانے کا موقع دیا. حقیقت یہ ہے کہ آج کل اس طرح کی افواہیں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں، اور اس حوالے سے پرسنٹیج آپ نے بیان کر ہی دی. پہلے ہی آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ کے پیریڈ میں تقریباً 18-19 مہینے گزرے ہیں جی. اس میں بچوں کا اتنا لاس ہوا ہے، تقریباً 50% بچے وہ ہیں کہ جو آؤٹ آف اسکول ہو گئے ہیں، چائلڈ لیبر کا شکار ہو گئے ہیں، بچوں کے بیہیویئر میں تبدیلی آ گئی ہے. جہاں تک آپ نے ایس او پیز کی بات کی ہے تو اسکول ہی وہ جگہ ہے جہاں پر بہت اچھے انداز سے ایس او پیز کو فالو کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے. یعنی
ہم سے یہ کہا گیا تھا پہلے جب کووڈ آیا تھا کہ آپ SOPs کو فالو کریں. ہم نے SOPs کو فالو کیا. آپ سوشل ڈسٹینسنگ سے بچوں کو بٹھائیں, ہم نے بٹھایا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی ڈس انفیکٹ کریں کلاسز کو, وہ بھی کیا. سینیٹائز کریں, بچوں کو سینیٹائز کیا. ماسک, فیس ماسک پہنے بچوں نے. ساری ہر چیز کا خیال رکھا گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ کوئی اسکول سے کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی, نہ کوئی ایسی چیز ہے. جہاں تک بات اس بات کی ہے کہ یہ 5ویں لہر تو ہے, کچھ تو ہے, اور کچھ جو ہے بہت زیادہ رومرز ہیں جو گردش کر رہی ہیں. گزشتہ دنوں ہماری منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے, اور اس سے پہلے ڈائریکٹریٹ کے اندر ہماری منصوب صدیقی صاحب سے اور میڈم رافیہ ملا صاحبہ سے ہمیں اسی موضوع کے اوپر انہوں نے تمام ایسوسیشنز کو بلایا تھا, تو میں بھی اس پہ موجود تھا. انہوں نے بھی اس بات کا ہمیں ایشورنس دی تھی کہ میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں اسکول برادری سے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ سب لوگ جو ہیں, جتنے بھی بچے ہیں, ان سب کو 12 اینڈ ابو جو بچے ہیں ان کو جو ہے ویکسینیٹ کرا لیں, اور کارڈ حاصل کر لیں, اور کارڈ ہمیں جمع کرا دیں, اور بچوں کو ویکسین لگوائیں. تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم اسکول بند نہیں کریں گے اگر آپ نے یہ کیا ہے. تو میں اسکول برادری سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں اس مرحلے پہ کہ وہ اس پہ اس ریکویسٹ کے حوالے سے بھی میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ آپ بالکل اسکول برادری سے کہنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کی وزیر تعلیم سے گفتگو ہوئی, اس کے اندر ایک بہت بڑا ایشو تھا, بالخصوص پچھلے ایک پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہوا. آپ نے کہا تھا کہ 95% اسکول بند ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی ایک گفتگو ہوئی اسکول کے رجسٹریشن کے حوالے سے, گراؤنڈ کی فیسیلیٹیز کے حوالے سے. اس پہ بھی میرا خیال ہے بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے آپ کی. جی. ہم اسی سلسلے میں وزیر تعلیم صاحب سے ملے تھے ابھی گزشتہ دنوں. جمعہ کے دن ہم نے ان سے ملاقات کی تھی, اور ہم نے ان سے بات کی, اور اپنے جو چارٹر تھا ان کے ساتھ پیش کیا. انہوں نے ہم سے سوالات کیے, ہم نے ان کو اپنی پرابلمس کا بتایا. اس کے بعد بہرحال وہ ایگری ہو گئے, اور انہوں نے وہ شرائط کو جو 1000 گز کی تھی اور جو پلے گراؤنڈ کی تھی اور وغیرہ وغیرہ, اس کو انہوں نے ریلیکس کیا. لیکن ایک شرط انہوں نے کہا کہ یہ چیز آپ پوری کریں جو کچھ اسکول والے نہیں کرتے, کہ 10% اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو فری شپ دیں گے. میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اسکول والے تو دے ہی رہے ہیں, 80% 90%, بلکہ اس سے بھی زیادہ دے رہے ہیں. اس سے زیادہ دے رہے ہیں. ہاں, اس سے زیادہ ہی دے رہے ہیں. اس حوالے سے تو میرا خیال ہے یہ بات تو اچھا. اب یہ ساری چیزیں اوکے ہو گئی ہے, لیٹر ایشو ہو گیا ہے, اب اس قسم کی کوئی پرابلم سامنے نظر نہیں آتی, کیونکہ میں نے وہ خبروں کے اندر یہی دیکھا تھا ایٹ دا مومنٹ ہی انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح چیز کر لو, اس طرح چیز کر لو. تو یہ ساری چیزوں کو ابھی ہاں رینیول انہوں نے کھول دیا ہے, ٹھیک اس کا نوٹیفیکیشن نکل گیا ہے, لیکن رجسٹریشن ابھی روکی ہے. نئی رجسٹریشن روکی, فریش روکی ہے. اب پرانی کے اوپر تو کیا کر لیا ہے. گورنمنٹ آف سندھ جو ہے سینسس کلیکٹ کرنا چاہ رہی ہے اسکولوں کے حوالے سے. پرانے حوالے سے تو ہاں رینیول انہوں نے کھول دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی طرف آتا ہے میڈم, بچوں کی نفسیات کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں, ماشاءاللہ آپ بہت سارے ورکشاپ میں بھی جاتی ہے, اور وہ آپ کی پروفائل میں دیکھ رہا تھا بہت ساری جگہوں کے اوپر جا کے آپ موٹیویٹ کرتی ہے, بالخصوص اس پوش ایریا کی طرف بھی آپ موو کرتی ہے جہاں جو لوگ نہیں پہنچ سکتے. بہت سارے NGOs کے ساتھ بھی مل کے کام کری. تو کیا ایسی چیز آپ نے دیکھی, اور کیا ایسی چیز آپ نے سمجھی کہ ان کو کس طریقے سے تعلیم دینی چاہیے, اور اس وقت جو آپ جس فیلڈ میں کام کری اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہوں گا آپ سے. بہت شکریہ سلیم صاحب آپ کا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میرا انٹریکشن بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے اس فیلڈ کے حوالے سے, اور اسپیشلی ٹیچرز, بچے, اسکول مینجمنٹ ٹیم, ان کے ساتھ میری ورکنگ رہتی ہے. اور زیادہ تر کام میں نے NGO سیکٹر کے اندر ہی کیا ہے, ڈونر فنڈڈ پروجیکٹس کے اندر کیا ہے. تو میں ان علاقوں میں جا رہی ہوتی ہوں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو انڈر پریولیجڈ ہیں, جن کو وہ سہولتیں نہیں مہیا ہیں جو کہ ہونی چاہیے ہیں. تو جب میں ان علاقوں میں جاتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ جو کنڈیشن, جو حالات ہمارے بچوں کی, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی ہے, تو ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ ہاں حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن ہاں پوٹینشیل بہت ہے. تو بے شک ہمیں وہاں بہت کام کرنا ہے, لیکن وہاں پوٹینشیل ہے. لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, لوگ کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کو صحیح معنوں میں بتایا جائے, سکھایا جائے, تو محنت کرنے سے نہیں کتراتے. میرا انفارچونیٹلی بٹ شہروں سے ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں ہے جتنا
دور دراز علاقوں سے لوگوں کی جو لرننگ کی جو ایک ہوتی ہے نا کہ چمک، ایک لرننگ کی خواہش ہوتی ہے، وہ وہاں بہت نظر آتی ہے۔ کتنے عرصے سے اس فیلڈ کے اندر کام کر رہی ہیں آپ؟ مجھے تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں، اور ان 17 سالوں میں اگر میں کہوں پلان تو نہیں تھا، بس وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں لے کر چلتے ہیں جب، تو اس طرح پلاننگ سے نہیں آئے تھے، لیکن ہوا یہ کہ میں نے تقریباً ایجوکیشن کے ہر فیلڈ کو جو ہے وہ ٹچ کیا ہے، ہر ایریا کو ٹچ کیا ہے۔ میں نے ایز اے ٹیچر کام کیا، میں نے ایجوکیشن مینجمنٹ کے لیے کام کیا، تو ایز اے اسکول مینجمنٹ ٹیم میں کام کیا، میں نے کتابوں پر کام کیا، کتابیں بنوائیں، تو مجھے کتابوں کی پتہ ہے کہ کیسے وہ بن کر جو ہے وہ پھر پرنٹنگ تک جاری ہوتی ہیں، وہ ایکسپیرینس ہے۔ تو پالیسی میکنگ سے لے کر امپلیمنٹیشن، اور پھر امپلیمنٹیشن کے بعد اسکول کی ایویلویشن، تو یہ تمام ایریاز کو جو ہے وہ میں نے کور کیا ہے اس ایریا میں۔ اور ابھی ریسنٹلی جو میں نے ایک ISO سرٹیفکیشن لی ہے، تو اس کے حوالے سے میں اب اسکولز، یونیورسٹیز تک کی جو ہے وہ کوالٹی آڈٹ کی ٹیم میں شامل ہو سکتی ہوں، تو وہ بھی ایک میرا بڑا اور میرے دل کے بڑا قریب ہے یہ۔ آپ کے دل کی بات بھی کریں گے، یہاں مجھے اشارہ ہو رہا ہے بریک کا۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات۔ اچھا میڈم، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ اس وقت مونٹیسری سسٹم کی بنیاد کیا ہے، اور یہ ابھی اپنی اصل حالت کے اندر موجود ہے، اصل شکل میں موجود ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس کے حوالے سے؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اصل شکل میں تو بہت کم موجود ہے، یعنی پورے کراچی میں اتنے سارے اسکولز ہیں، لیکن پیور مونٹیسری جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، ہارڈلی، اگر بڑھ بھی گئے ہوں گے تو اب فگر شاید 50 تک پہنچ گیا ہو، لیکن پہلے یہ فگر 20 to 25 کے درمیان رینج کر رہا تھا۔ اچھا۔ اور اس کی وجہ جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور پاکستان میں اس بات کا رواج نہیں ہے کہ آپ جب کسی چیز کے لیے کام کریں، کسی فیلڈ میں کام کریں، تو پہلے آپ اس کی پراپر نالج لے لیں، اس کے بعد آپ کام کریں۔ مونٹیسری سسٹم کے ساتھ زیادہ تر اسکولز میں یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کو اپنے لیے بینیفیشل لگتا ہے وہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، یا اس کو سجا دیتے ہیں، یا ڈیکوریشن کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس کو بالکل بھی امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ میں نے ہمیشہ سے، میں نے 1988 میں مونٹیسری کورس کیا تھا MI سے، اور اس کے بعد سے ایز اے ٹیچر اور 20 سال سے ایز اے پرنسپل میں مونٹیسری سسٹم کو فالو کر رہی ہوں، اور مجھے اس سسٹم کے اندر کبھی بھی یہ وجہ نہیں ہے کہ میں نے مونٹیسری ٹیچرز ٹریننگ کی ہے، میں تو لوگوں کو انوائٹ کرتی ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ مونٹیسری سسٹم کو بدلنا چاہیے کیونکہ مونٹیسری سسٹم بہت پرانا ہو گیا۔ دیکھیے، بدلنے کی کا جواز وہاں ہوتا ہے جہاں پہ کسی چیز میں کوئی کمی ہو۔ میرا کہنا تو یہ ہے کہ جب آپ مونٹیسری سسٹم کو 100% امپلیمنٹ ہی نہیں کرتے تو بدلنے کا کیا سوال ہے۔ دوسری بات، ڈاکٹر ماریا مونٹیسری جنہوں نے مونٹیسری میتھڈ کو ڈسکور کیا تھا، انہوں نے ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کے بعد اس کو ڈسکور کیا۔ ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ مونٹیسری سسٹم آج تک ٹرو اسپرٹ میں فالو کیسے ہو رہا ہے۔ مور اور لیس مونٹیسری، اگر کوئی مونٹیسری فالو کر رہا ہے تو آپ اس کلاس میں جائیں گے تو اس کا انوائرمنٹ آپ کو ایک جیسا ہی لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر ماریا مونٹیسری نے شروع سے، یعنی ڈے 1 سے، جو پہلا چلڈرنس ہاؤس انہوں نے اٹلی میں بنایا تھا سین لورینزو کے مقام پہ، اس میں بھی انہوں نے پہلے ٹیچرز ٹریننگ کی تھی۔ جو لیڈی بچوں کے ساتھ تھی وہ چاہتی تو وہ اپنا سسٹم خود امپلیمنٹ کر لیتی، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں، بلکہ انہوں نے ایک لیڈی کو ٹرین کیا اور اس کے تھرو اپنا سسٹم امپلیمنٹ کروایا۔ تو اس چیز کی وجہ سے جنریشن ٹو جنریشن یہ مونٹیسری سسٹم جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور اسی لیے مونٹیسری سسٹم آج تک زندہ ہے۔ اور اگر یہ بینیفیشل نہ ہوتا تو 100 سال گزرنے کے بعد ڈیفینیٹلی یہ ختم ہو جاتا، اس کی پاپولیرٹی ختم ہو جاتی، لیکن پاپولیرٹی اس کی ختم نہیں ہو رہی بلکہ پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے۔ بس پاکستان میں تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ لوگ غلط کو ریکگنائز کرنے کے باوجود چینج ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جس دن لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ چینج ہونا چاہیے اور چینج ہماری وقت کی ضرورت ہے، اس دن آپ دیکھیں گے کہ مونٹیسری سسٹم کس طرح جو ہے وہ پورے پاکستان میں فلرش کرے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بچوں کی نفسیات کے حوالے سے میں گفتگو کرنے لگا ہوں آپ سے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے سارے پوش ایریوں کے اندر بھی کام کیا، مختلف جگہوں پہ بھی کام کیا، تو کہاں سے اس کا اسٹیپ
جو بچوں کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں، آپ جو تعلیم دے رہی ہے وہ کس قسم کی تعلیم دے رہی ہیں؟ میڈم مونٹیسری کی طرف ہیں، آپ کس طرف موو کر رہی ہیں اور زیادہ کس کو فوکس کیا ہوا آپ نے؟ اچھا، میں اگر یہ بات کروں بھی، جیسے میڈم نے بھی بات کہی کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ٹرو اسپرٹ میں کچھ بھی فالو نہیں ہو رہا، اور جو ابھی انہوں نے بات کہی کہ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونا چاہیے، تو جہاں سے جو چیز مل رہی ہے ہم اس کو بس لیے جا رہے ہیں اور اپنی کمفرٹ کے حساب سے، اپنے حساب سے ان چیزوں کو موڈیفائی کرتے جا رہے ہیں. لیکن ابھی اب جیسے دیکھتے ہیں کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، تو میں جن ایریاز میں کام کر رہی ہوں وہاں پر اس پر زیادہ فوکس ہے. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن، جو کہ برتھ سے لے کر اور تقریباً 7-8 سال تک کی عمر میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. اور بات یہی ہے کہ جیسے کہ اسٹارٹنگ میں میڈم نے کہا تھا کہ یہ وہ والا ٹائم ہے کہ اس میں اگر بچے کی شخصیت بن گئی تو وہ بن گئی، اور اگر اس دوران میں اس کی شخصیت جو ہے وہ تباہ ہو گئی تو پھر آپ آگے جا کر اس عمارت کو ٹھیک نہیں کر سکتے. تو چاہے مونٹسری سسٹم کے تحت آپ آگے لے کے جا رہے ہوں، چاہے ہم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، جو شروع کے 6-7 سال ہیں وہ اتنے کروشل ہیں، اور اس ٹائم پہ بچے کے اندر اتنے زیادہ جو ہے نا وہ سوچنے کی صلاحیت، اس کے اندر چیزوں کو کے اندر جانے کی جستجو اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ہر چیز کے اندر جانے کی بات کرتا ہے. اور اس ٹائم پہ انفارچونیٹلی ہم زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ بیٹا خاموش ہو جاؤ، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، بیٹا خاموش ہو جاؤ، ابھی تمہارا کام نہیں ہے. تو جو اسپیشلی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے وہ 7 ڈومینس میں کام کرتی ہے، اور اس کے جو 7 ڈومینس ہیں اس میں گراس موٹر سکلز ہیں، بچوں کی فائن موٹر سکلز ہیں، لینگویج ڈومین ہے، کوگنیٹو ڈومین ہے، پھر آپ کا جو سیلف کیئر کی بات آ جاتی ہے، اڈیپٹیوٹی کی بات آتی ہے. اس کے علاوہ سوشل ڈومین، سوشل اینڈ ایموشنل ڈومین جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس ہے ارلی چائلڈہڈ کے ایجوکیشن کا سوشل اینڈ ایموشنل ڈومین پہ. اور اس کے بعد اسپریچول اور مورل ڈومین آ جاتا ہے. تو جو ای سی کا فلاسفی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب ہم ایک بچے کو بہتر انوائرمنٹ دیتے ہیں، نرچرنگ انوائرمنٹ دیتے ہیں، اور وہ ایموشنلی اور فزیکلی اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے، تو اس کی لرننگ کی کیپیسٹی بڑھتی ہے. جب ہم اس کو اپارچونیٹیز دیتے ہیں اس کو، تو وہ اس کی کوگنیٹو سکلز بڑھتی ہیں. جب ہم ایسی ایکٹیویٹیز میں اس کو انگیج کرتے ہیں تو جب اس کے سوشل انٹریکشنز ہوتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ سوشلی اور ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کو اپنے غصے پہ قابو کرنا آتا ہے، اسے اپنی خوشی کا اظہار کرنا آتا ہے، اسے اپنے غم کا اظہار کرنا آتا ہے، اسے کولیبوریشن میں کام کرنے آتا ہے. تو جب ہم آج کے زمانے میں جو 21st سینچری لرننگ کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کولیبوریشن، کمیونیکیشن. تو جب ہم ایسے مواقع بچوں کو دیتے ہیں اس عمر میں کہ وہ ایک دوسرے سے کولیبوریٹ کریں، کمیونیکیٹ کریں، تو ان کی اسکلز انہانس ہوتی ہیں، جو ڈیفینیٹلی ان کو پھر فیوچر میں ان کے چاہے پروفیشنل گروتھ ہو چاہے پرسنل لائف ہو، اس کے اندر یہ چیزیں ان کو ہیلپ کرتی ہیں. اچھا، کس طرح ان کو فوکس کیا جائے، کہاں سے اس کا آغاز کیا جائے؟ اگر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے میں گفتگو کروں، چھوٹے بچوں کی بات کروں یا تھوڑے بڑے بچوں کی بات کروں تو دیکھیں، کہتے ہیں نا بچے کی پہلی درس کا تو ماں کی گود ہے. تو اور سب سے پہلے تو ماں کی گود سے ہی بچہ جو ہے وہ سیکھنا شروع کرتا ہے. ہمارے یہاں میں اس بارے میں ضرور بات کروں گی کہ بچہ جب اسکول میں آ جاتا ہے تو وہ اچھا خاصی ٹائم گزار چکا ہوتا ہے گھر میں، اور اس کا ایک طرح کا اورا بن چکا ہوتا ہے، ایک طرح کی اس کی پرسنالٹی بننا شروع ہو چکی ہوتی ہے. اب اسکول میں آ کر تو ہم فوکس کرتے ہیں، ٹیچرس کی بھی ٹریننگ پہ فوکس کرتے ہیں اور بچوں کو اس حساب سے لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہمارا گھر والا ایریا ہے جہاں ماں کی تربیت ہونا چاہیے، وہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں اس کا رواج نہیں ہے. پیرنٹنگ کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، ماں باپ بس ہم بن جاتے ہیں اور بچے پہ تجربہ کر کر کے سیکھتے ہیں، لیکن ہمیں کہیں اویئرنیس نہیں ہوتی. تو شروعات تو گھروں سے ہونی چاہیے، ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے. جو دادی نانی کرتی تھیں وہ سب اپلیکیبل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کا بچہ بہت چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. میڈم بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی ہیں اور کچھ کہنا چاہ رہی ہے، اس حوالے سے بھی لازمی کہاں سے آغاز کرنا چاہیے اس پہ بھی گفتگو کروں گا. اور ٹیچرز کے حوالے سے بھی میں آپ سے یہ مشورہ چاہوں گا، کیونکہ میرے وہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت اگر ایجوکیشن کے حوالے سے اگر گفتگو کی جا رہی ہے ہماری،
تو وہ ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ کوشش ہی کریں گے کہ مونٹیسری کیا ہے وہ بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور پھر میں پبلشر کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کی طرف بڑھوں گا. تو ایک ٹیچرز کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کس طرح اپنی تعلیم کا آغاز کریں، کس طریقے سے وہ کلاس میں جائیں؟ پھر پیرنٹس کی طرف میں اگر آتا ہوں تو اس کی کیا ذمہ داری ہے، کیونکہ اسکول میں 4-5 گھنٹے وہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گھر کی طرف موو کرتا ہے. تو کہاں یعنی سب سے زیادہ جو ہے تربیت کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں تو ماں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اس حوالے سے. تو آپ بات سنی رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہے اس حوالے سے، تو میں آپ کو موقع دینا چاہوں میں گا. اصل میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ ٹیچرز ٹریننگ کی، بچوں کی ٹریننگ کی تو بہت بات ہوتی ہے. اصل ٹریننگ کی جو ضرورت ہے وہ پیرنٹس کو ہے، کیونکہ آج کے جو پیرنٹس ہیں وہ میجورٹی، مطلب آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل، لیکن میجورٹی جو ہے وہ سوائے اپنے بچوں کو اسپوائل کرنے کے اور ان کو غلط بات پہ شے دینے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے. یعنی ہمارے زمانے میں ہمارے ماں باپ جو تھے نا وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن تربیت ان کو آتی تھی، ان کو پتا تھا کہ ان کو اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے، کیا دینا ہے، کیا اچھائی کیا برائی. آج کے زمانے میں ایسا میں بہت کم دیکھتی ہوں، بہت ہی کم. تو اصل جو ٹریننگ ہونی چاہیے، میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں پرائم مونٹیسری میں جہاں پہ مونٹیسری ٹیچرز ٹریننگ کراتی ہوں، جب وہ سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو آپ امیجن کریں وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں نا، خاص طور پہ جو شادی شدہ ہوتے ہیں جن کے بچے بھی بڑے ہو گئے، وہ باقاعدہ روتے، وہ کہتے ہیں یہ جو نالج آپ ہمیں دے رہی ہے سائیکالوجی کی، یہ نالج تو ہمیں ماں باپ بننے سے پہلے ملنی چاہیے تھی، تاکہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ درست ہوتا اور ہم اپنے بچے کو اس حوالے سے ٹرین کر سکتے. اور میں نے جیسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ہر چیز کا ٹائم ٹیبل ہے. بچے کے لیے جیسے ایک مثال دوں گی چھوٹی سی، کہ ہم بچوں کو تمیز طریقہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں 6 سال کی عمر کے بعد. اور مزے کی بات بتاؤں کہ سائیکالوجی کے اندر یہ جو مینرز سکھانے کی ایج ہے وہ 1.5 to 4 years ہے. تو 1.5 کی ایئر میں تو ہم کوشش بھی نہیں کرتے. مطلب سائیکالوجی میں تو یہ تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں کی لیپ پہ بیٹھا ہو اور وہ کسی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ماں کو اس کا ہاتھ روکنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ وہ سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ جیسچر یاد رہے کہ یہ جو کام ہے نا مارنے والا، یہ نہیں کرنا ہے. اور آج کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ باقاعدہ مارنا سکھاتے ہیں بچوں کو. تو ٹریننگ کی جو اصل ضرورت ہے نا وہ پیرنٹس کو ہے. ٹیچرز کی ٹریننگ تو ہو رہی ہے اور ٹیچرز تو بہت بہتر لوگ ہوتے ہیں. اگر ٹیچر ٹرین نہیں بھی ہے تو آپ اس کو 10 طریقے سے بات کو سمجھا سکتے ہیں اور وہ سمجھ بھی جاتی ہے، ایسا پرابلم نہیں ہے. لیکن وہ جو پیرنٹس فریٹرنیٹی ہے نا وہ نہیں سمجھتے. میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، بالکل آپ پیرنٹس کی تو ذمہ داری کا بتا رہے ہیں. واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پیرنٹس کو خاص طور پہ توجہ نہیں دیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسکول میں بھیج دیا تو بس اسکول والوں کی ذمہ داری وہی نبھائے، وہی سب کچھ کرے، وہی ساری چیزیں، اور پھر آ کے کہتے ہیں یہ ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے، فلاں یہ نہیں ہے، فلاں یہ نہیں ہے. اگر استاد کی بات کروں تو کلاس میں جانے کے بعد اس کو کہاں سے اپنا آغاز کرنا چاہیے پڑھائی کے حوالے سے، تاکہ وہ جو میرے ناظرین سن رہے وہ سارے ٹیچرز بھی مستفیض ہو سکے اس حوالے سے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹیچر جو پڑھا رہی ہے اس کو وہ پڑھانا آتا ہو. پڑھانا آتا ہو سے کیا مراد ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں جیسے 25 ایئر سے ایک عورت جو ہے وہ گھر بیٹھی ہوتی ہے، اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اب تم جاب کر لو. ٹھیک ہے، اب وہ 25 ایئر سے جو عورت گھر بیٹھی ہوئی ہے اس کو کسی اسکول، مزے کی بات یہ کہ اس کو اسکول میں جاب بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اسکول گئی، اب اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے اس کو. تو بات صرف اتنی ہے کہ پڑھانا آتا ہو سے مراد کیا ہے؟ پڑھانا آتا ہو سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو نالج ہے وہ بچے کے اندر ٹرانسفر کرے. میں اچھی ٹیچر ہوں اس میں میرا کوئی کمال ہی نہیں ہے، میں نے تو اتنے ایئرز میں اپنا ایکسپیرینس گین کیا، اتنا کچھ پڑھا. تھوڑا سا اور بھی اس میں شامل کر لوں کہ پڑھ کے نہیں آتے، بس وہی اسی طرح رٹافیکیشن کی طرف جاتے، تو جو لیسن کی پلاننگ جو نہیں کرتے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، ہمارے ٹیچرز تو کرتے ہیں لیسن کی پلاننگ، ایسا نہیں ہے. وہ تو ایڈمنسٹریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا فوکس کرتی ہے. اگر ایڈمنسٹریشن فوکس کرتی ہے تو ٹیچرز کو پلان کرنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ٹیچرز پلان نہ کریں. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اگر آپ کو، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ مونٹیسری پڑھانا بہت ہی آسان ہے، وہ کہتے ہیں مونٹیسری میں کیا پڑھانا ہوگا، 1 سے 100 الف سے یہ ABCD، تو یہ کیا مشکل ہے. میرے پاس کورس چھوڑ کے جانے والوں کا پروپورشن
بھی اتنا ہی ہے جتنا کورس کرنے والوں کا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ لوگ کچھ اور سوچ کر کورس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت ٹف ہے, اس میں تو بہت چیزیں ہیں, اس میں تو دماغ کا استعمال ہے حد سے زیادہ, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارا کپ آف ٹی نہیں ہے اور ہم یہ نہیں کر سکتے. بتانے کی کوشش یہ کر رہی ہوں کہ ایک ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ کے بارے میں نو ہاؤ ہونی چاہیے اور اس کا اپنا بیس اسٹرانگ ہونا چاہیے. اینڈ ناٹ ایوری ون کین بیکم ٹیچرس. یہ کانسیپٹ جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے کہ ہر آدمی ٹیچر بن سکتا ہے, جو کچھ نہ بنے وہ ٹیچر بن جائے, تو ایسا نہیں ہے. ٹیچر ہونا ایک بہت بڑا پریویلیج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت بڑا رتبہ دیا ہے ٹیچرز کو. تو ایسا سمجھنا کہ جی کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ٹیچر بن سکتا ہے, کوئی بھی ہو, تو ایسا نہیں ہے. اور پری پرائمری کے اندر یہ پرابلمس بہت زیادہ ہیں کہ آپ دیکھیں اسکول کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, ٹیچرز کے حوالے سے اگر اسکول اپنا اسٹینڈرڈ ریز کرنا چاہتا ہے. بریک کی طرف جانے کا ہو رہا تھا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. اچھا علیم قریشی صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی اسکول کو بڑی پرابلمس پیش آ رہی ہے, بالخصوص پروفیشنل ٹیکس کے بھی لیٹر ایشو ہو گئے, جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 19-20 مہینے کے بعد جو ہے آپ تھوڑی سی اسکول کے حوالے سے تھوڑے سے ایکٹیو ہونا شروع ہوئے تھے, تو ایک دم یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی. تو کیا اس سے کیا پریشانیاں آپ کو درپیش آ رہی ہے؟ ہماری جب ملاقات ہوئی تھی منسٹر صاحب سے, تو وہاں اور مسائل کے ساتھ ہم نے یہ لیبر ڈپارٹمنٹ سے جو نوٹسز آ رہے ہیں اور سمن بھی آ رہے ہیں کورٹ سے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ رجسٹر کروائیں اپنے آپ کو, اسکول کو رجسٹر کروائیں لیبر ڈپارٹمنٹ سے. گویا ٹیچر جو ہے ہمارا وہ لیبر ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ کے جو قوانین ہیں, جو رولز ہیں, ان کا اطلاق جو ہے نا اسکول کے اوپر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہراسمنٹ کی جا رہی ہے, یعنی 20 گریڈ کا افسر 19 گریڈ کا افسر اٹھ کے اسکول میں چلا آتا ہے اور آ کے نوٹس سرو کرتا ہے, ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے اور سمن ایشو کر دیتے ہیں. اگر آپ نہیں ان کی بات مانتے ہیں تو وہ سمن ایشو کر دیتے ہیں, کورٹ میں بلا لیتے ہیں, وہاں پر چالان کے پیسے لے لیے جاتے ہیں. چالان کبھی جمع ہوتا ہے, نہیں بھی ہوتا, 3 مہینے بعد کی ڈیٹ دی آپ جاتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا شعبہ جو ہے آپ کے ایجوکیشن سے بالکل ہی نہیں, ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. ہم جو ہے پرائیویٹ اسکول سے رجسٹرڈ ہیں, ہم لیبر ڈپارٹمنٹ سے رجسٹریشن نہیں ہے ہماری. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ سے آپ کیوں رجسٹر کرائیں ہم تو آپ کی تو میرا خیال وزیر تعلیم سے بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی, تو وہاں کیا اس کے انہوں نے کہا کہ میں اس سلسلے میں لیبر کے جو منسٹر ہیں ان سے میں بات کروں گا اور یہ سلسلہ میں ختم کراؤں گا جو نوٹسز آ رہے ہیں اسکولوں میں, تنگ کیا جا رہا ہے اسکولوں کو. تو یہ پروفیشنل ٹیکس کے حوالے سے بھی کچھ لیٹر آنا شروع ہو گئے ہیں آپ کی طرف؟ پروفیشنل ٹیکس بھی جمع ہو رہا ہے, لوگ جمع کرا رہے ہیں. اب تو ٹرن اوور کے اوپر ہے, تو ٹرن اوور کے اوپر غالباً 1% جو ہے نا وہ ٹرن اوور کے اوپر پروفیشنل ٹیکس لیا جا رہا ہے. اچھا, میں آپ کی طرف آتا ہوں, کیا کہتے ہیں خود اعتمادی کے لیے کون سے ایسے تجربات کیے جائیں, کون سے ایسے احساسات کو لایا جائے, کون سی ایسی سوچوں کو لایا جائے کہ آپ اتنے سارے ورکشاپ بھی کرتی ہیں, خود اعتمادی کیسے ایکسپوز کی جائے؟ میں بس اتنی سی بات کہوں گی کہ اگر ہم خود اعتمادی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعتماد کرنا سیکھ لیں. جب ہم دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں تو سامنے والے کی خود اعتمادی آتی ہے. خود اعتمادی ایسی نہیں ہے کہ خود بخود سے آپ کے اندر سے آ رہی ہے. جب ہم کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ کانفیڈنٹ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ سامنے ہمارا بچہ خود اعتماد ہو, تو اس کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھیں, اس کو اس کی سیلف ورتھ بتائیں, اس کو یہ سمجھائیں کہ ہاں تم کر سکتے ہو, اس کو سپورٹ پرووائڈ کرو, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اس پہ بھروسہ کریں, اس کو انیشیٹ کرنے دیں. ہمارے یہاں اکثر یہ پرابلم آتا ہے اور پیرنٹس کے سامنے بھی آتا ہے, اگر ہم اسکولس میں دیکھیں تو بھی یہ پرابلم سامنے آتی ہے کہ ہم بچے کو انیشیٹو نہیں لینے دیتے, ڈیسیجنس نہیں لینے دیتے یا ڈیسیجن میکنگ کا پارٹ نہیں بناتے. تو کبھی بھی خود اعتمادی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہمارا بچہ انیشیٹوز کا حصہ نہیں ہوتا, انیشیٹو لیتا نہیں اپنے کام کا, اپنی چیزوں کا,
اور ڈیسیجن میکنگ میں ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے. تو خود اعتمادی اگر بچوں میں لانی ہے تو سب سے پہلے ان کو ڈیسیجنس لینے کا سکھایا جائے, ان کی بات سنی جائے, ان سے کمیونیکیٹ کیا جائے. جس طرح میڈم نے بات کی کہ پیرنٹس کی ذمہ داری کی بات کروں, میں ٹیچرس کی ذمہ داری کی بات کروں, اسکول مینجمنٹ کی ذمہ داری کی بات کروں, آپ بہت ساری جگہوں پہ جاتی ہیں, آتی ہیں, دیکھتی ہیں, سب کچھ کرتی ہے, تو اپنے اپنے حصے کا کام جو لوگ کر رہے ہیں اس کے اندر کہاں ہڈل سے نظر آئے آپ کو, کہاں آپ نے دیکھا کہ اس چیز کو اور امینڈمنٹ کیا جائے تو اور اچھی طریقے سے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ امپلیمنٹیشن کسی بھی چیز کی ہو, اس کے اندر جو مسئلہ آتا ہے وہ نیت کا آتا ہے. نیت سچی تو منزل آسان. تو اگر ہم ٹریننگز کراتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کلاس رومس میں نہیں نظر آتی, تو پہلی چیز جو ٹیچر ٹریننگ کر کے جا رہا ہے اس کی نیت کتنی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی. پھر جو اسکول مینجمنٹ ٹیم ہے جس نے اس کو ٹریننگ کے لیے بھیجا ہے وہ کتنا ولنگ ہے چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے امپروو کرانے کے لیے. یا اگر ہم بچے کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں, ہماری ولنگنس کتنی ہے پیرنٹس کو شامل کرنا, یا ہماری ولنگنس کتنی ہے پیرنٹس کو صرف اپڈیٹ کرنا اس کے بچے کے بارے میں. تو جب ہم لرننگ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, لرننگ کمیونٹی میں ٹیچر, بچہ, پیرنٹ, اسکول, یہ سارے لوگ مل کر جب کام کرتے ہیں تو چیزیں بہتر آتی ہیں. تو اگر میں بات کروں ریسورسز کی تو ہمارے پاس ویرائٹی آف اسکولز ہیں اور ڈفرینٹ لیول پر ہیں. کہیں بہت ریسورسز موجود ہیں, کہیں نہیں ہیں ریسورسز. امپلیمنٹیشن کے ٹائم پہ ایک سوال اکثر آتا ہے کہ جی ریسورس نہیں ہے ہمارے پاس, تو ہمارے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں, ہم کیسے ٹریننگ کو امپلیمنٹ کرا سکیں. لیکن میں یہ بات کہتی ہوں کہ میں نے ایسے جگہوں پہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہوتی دیکھی ہے جہاں تصور بھی نہیں ہو سکتا. ایک پنجاب کا قصور کا ایک گاؤں ہے, دھوپ سڑی ایک گاؤں ہے جو بالکل بارڈر کے ساتھ لگا ہوا ہے. میں نے وہاں کیا پتے, کیا پتھر, کیا لکڑی, ہر چیز کو ایز ٹیچنگ ایڈ استعمال ہوتے دیکھا ہے. تو ولنگنس جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر انسان کچھ کرنے کے اوپر ہے کہ ہمیں کرنا ہے, بہتری لانی ہے, تو اس کے لیے کوئی چیز اور میٹر نہیں کرتی. اچھا میڈم, آپ کی طرف آتا ہوں کہ کاغذہ کے حوالے سے گفتگو کریں کہ پورے پاکستان میں 7 ایسے ادارے جو کاغذہ کو چلا رہے ہیں, لیکن میں اگر کاغذہ کی طرف جاؤں گا تو پھر میرے پروگرام کا اینڈنگ کی پوزیشن پہ آ جائے گا. میں پبلشر کی اگر میں بات کروں کہ ماشاءاللہ آپ کتابیں بھی پبلش کرتی ہیں, اور جو آپ کی کتابیں آ رہی ہے کووڈ-19 کے حوالے سے جو 19-20 مہینے جو ضائع ہوئے, اب آپ کیا ڈیزائن کر رہی ہیں, کس طریقے سے ایجوکیشن کو جاری رکھا جا سکے گا, اس حوالے سے آپ نے کیا اس کو پورا ڈیزائن کیا ہے؟ دیکھیے میری کتابیں جو ہیں وہ اس کے اندر میں نے جس بات کا خیال رکھا ہے وہ ہے پریکٹیکل ایسپیکٹ. کیونکہ میں پریکٹیکلی خود مونٹری میں پڑھا چکی ہوں اور بہت لمبا ایکسپیرینس ہے میرا اس حوالے سے. تو مجھے پتہ ہے کہ مونٹری کے اندر کیا چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور کیا چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں. تو میرا جو کتاب کا سیٹ اپ ہے وہ ایسا ہے کہ اگر ٹیچر اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھ لے اس کتاب کو تو وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے. جہاں تک بات ہے کووڈ کی, تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید کر رہے ہیں کہ اسکول کھلے رہیں گے اور اسی طرح سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. میں نے کووڈ کے لیے کوئی اسپیشل اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے, اور اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اب جتنا میں جانتی ہوں, جتنا ہم نے دنیا دیکھی ہے, اس میں اب کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنا گورنمنٹ کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے. اگر ہوتا تو 50% پہ پچھلی دفعہ انہوں نے 50 بھی نہیں 10-20% پہ انہوں نے پورا کا پورا کراچی اور پورا کا پورا صوبہ جو ہے وہ بند کر دیا تھا. تو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ آپ اسکول بند کر دیں, آپ کاروبار بند کر دیں, آپ یہ سب چیزیں بند کر دیں. یہ پاسبلٹی نہیں ہے. بیماری ہے, ڈیفینیٹلی وبا ہے, اس کا علاج جو ہے وہ SOPs ہیں, اس کو فالو کرنا ہے, اور اس کو ہم فالو کراتے ہیں اپنے اسکولس کے اندر. تو میں نے کوئی اسپیشل اس حوالے سے کوئی پریپریشن ابھی تک نہیں کی ہے. مطلب کتابیں اسی طرح ڈیزائن ہے, اور اس کے حوالے سے آپ کچھ نئی کتابوں کی طرف بھی جی ہاں, نئی کتابیں آ رہی ہیں, نئی کتابیں کچھ آ رہی ہیں, کیونکہ ابھی بھی چینج ہونے کے باوجود تقریباً کافی چینج آیا ہے. جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت صرف 10% لوگ تھے جو ہمارے کانسیپٹ کے تھے, جو میرا کانسیپٹ ہے جو ڈفرینٹ ہے.
تو اب وہ بڑھتے بڑھتے وہ پروپورشن جو ہے وہ تقریباً 40 to 50% پہ چلا گیا ہے. لیکن ابھی بھی 50% لوگ ایسے ہیں جو ABCD سے ہی پڑھا رہے ہیں اور ان کو سیکوینس ہی چاہیے کتابوں کے اندر. تو ڈپینڈنگ اپون دا ڈیمانڈ جو بھی ہے اس کو اپنے طریقے سے میں نے کیا ہے. مطلب وہ آپ کو جو اگر آپ کوئی کتاب مارکیٹ سے اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو کہ غلط ہوں گی اور جس کو ہم غلط سمجھتے نہیں. ہم کہتے ہیں ایس فار شپ ہوتا ہے, ایس فار شپ نہیں ہوتا, ایس فار سوپ ہوتا ہے, ایس فار صوفہ ہوگا لیکن ایس فار شپ نہیں ہوگا. اسی طرح سی فار چیئر نہیں ہوگا. یہ وہ ٹیکنیکل فالٹس ہیں, بہت تیزی سے رواں دواں ہے اور یہ وہ ٹیکنیکل فالٹس ہیں جو کہ ہوتی ہیں. تو میں اپنے طریقے سے کوشش کر رہی ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم ایک سیریز لے کر آ رہے ہیں جو کہ سیکوینس میں ہوگی, لیکن اس کے اندر جو کانسیپٹس ہیں وہ سارے جو صحیح کانسیپٹ جو ٹرو کانسیپٹس ہیں وہی ہوں گے انشاءاللہ. اچھا 2 یا 4 جملوں کے اندر میسج کی طرف مجھے بڑھنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد مجھے پروگرام کے اینڈ کی طرف بڑھنا ہے. تو کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے وہ ناظرین کو جو آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں, جو آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں, جو آپ کی بات کو سن کے امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میسج تو یہی ہے تمام والدین کو, پیرنٹس کو, ٹیچرز کو اور تمام اسکول کے جو مالکان ہیں ان کو, کہ وہ اپنا جو گول ہے نا اس کو متعین کریں. اگر گول انہوں نے متعین نہیں کیا ہوا, ان کے بچوں کو جانا کدھر ہے, اگر ٹارگٹ متعین نہیں ہے تو آپ ادھر ادھر چیزیں بھٹکتے رہتے ہیں اور منزل پہ نہیں پہنچتے. تو آپ کا گول جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہونا چاہیے, آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے ہو, تو اس کو اچیو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. ایون اگر آپ کی انٹرینڈ ٹیچرز ہیں تو اپنی بکس کے حوالے سے میں کہہ سکتی ہوں کہ اس میں نے اتنی نالج دی ہے ٹیچرز کو بھی کہ اس بک کو اگر ٹیچر صرف پڑھ لے تو وہ بغیر کسی ٹریننگ کے اس بک کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے. جی علیم صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں اسکول برادری کو کہ وہ اپنے پیرنٹس کو کہیں, سرکولر جاری کریں کہ وہ اپنے بچوں کو 12 سال سے بڑی عمر کے جو بچے ہیں ان کو ویکسینیٹ کرائیں فوراً. اور اگر اسکول کے اندر کوئی ٹیم آتی ہے تو اس سے گھبرائیں نہیں اور بچوں کو ویکسینیٹ کرائیں. انشاءاللہ تعالی اسکول بند نہیں ہوں گے. اسکول برادری کو اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہیے. یہ بات ہمیں ایشور کی گئی ہے حکومت سندھ کی طرف سے بھی. تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص, ابھی لیبر ڈپارٹمنٹ کی آپ نے بات کی, کوئی بھی لیبر ڈپارٹمنٹ سے کوئی آفیسر آتا ہے, کوئی کلرک آتا ہے, کوئی پیون آتا ہے, کوئی بیلف آتا ہے, کوئی بھی آتا ہے, آپ اس سے گھبرائیں نہیں اور آپ رابطہ کریں, ہم سے رابطہ کریں, ایسوسیشن سے رابطہ کریں اور ان کو واپس کر دیں اور انہیں بتا دیں کہ ہم رجسٹریشن نہیں کرائیں گے. ٹھیک ہے میڈم, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آخری میسج؟ جی, میں اپنے ٹیچرز کو, اسکول مینجمنٹ ٹیمز جو ہے ان کو, اسکول کے مالکان جو ہے ان کو, پیرنٹس کو بس یہی بات کہوں گی کہ ہم سب کا پرپس ایک ہے اور وہ ہے بچہ. تو جتنا ممکن ہو ہم اس بچے کے لیے جو آسانی پیدا کر سکتے ہیں اس کی طرف دھیان دیں. اپنے ٹیچرز کو یہ کہوں گی کہ لرننگ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. جہاں ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جی ہمیں سب آتا ہے اور ہم آگے سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اپنے بچے کو بھی کچھ نہیں سکھا سکتے. تو اپنی سکلز کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں. کووڈ کی بات اگر ہم کریں, کووڈ نے دنیا کو بہت تیزی سے چینج کیا اور ہم سب نے اپنے سکلز کو موڈیفائی کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن پہلے نہیں تھی, لیکن ہم اس تک نہیں آئے تھے اور انفارچونیٹلی ہمیں بڑی تیزی سے اس کے اوپر شفٹ کرنا پڑا. تو اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں, لرننگ کے پروسیس کو جاری رکھیں تاکہ جتنا ہی جلدی ہو سکے, جتنی بھی مشکل آئے ہم اس کو کور کر سکیں اور اپنے بچوں کے لیے بہتر کر سکیں. اچھا میڈم, بہت شکریہ. مولانا خیری صاحبہ, علیم قریشی صاحب, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی میڈم کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے اندر جس طریقے سے بچوں کے اویئرنیس کی بات کی, جس طریقے سے آپ نے اس حوالے سے گفتگو کی, تو میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور بالخصوص بچوں کے حوالے سے جو گفتگو کی.
اس کے اندر میری ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام، اور اس کے اندر ہم نے کوشش یہ کی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں، مختلف حوالے سے لیبر ڈپارٹمنٹ والے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور ہر زاویے سے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس تعلیم کو جاری و ساری رکھا جائے. اور استاد جو ہے اس وقت بڑے مطمئن نظر آتے ہیں، اور حکومت کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے اسکول بند نہیں رکھیں گے. اور سوشل میڈیا سے بھی میری درخواست ہے کہ اس قسم کی خبریں پھیلا کر جو ہے نہ صرف شاگردوں کو، استادوں کو، طالب علم کو اور والدین کو، اور جتنے بھی لوگ اس ایجوکیشن سے منسلک ہیں ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ڈسٹرب نہ کرے. اور جس طرح کی یقین دہانی کرائی گئی ہے وزیر تعلیم بالخصوص سندھ کے، جنہوں نے کہا ہے کہ اب ایجوکیشن کے ادارے جو ہے اس حوالے سے اپنا کام کرنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر منصور حسین صدیقی صاحب کا بھی لیٹر پورے اسکولوں کے اندر آج ایشو ہو چکا ہے. اس حوالے سے بھی اسکول انتظامیہ بھی اور پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے جتنے بھی مالکان ہیں وہ سب اس پر گہری نظر رکھے ہوئے، اور یہ کوشش یہ کرے کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے اسکول جو ہے بند نہ ہو، اور ہر شخص کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اگر ہر شخص نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا، چاہے وہ ٹیچرز ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ حکومتی سطح کے اوپر جتنے بھی لوگ اس سے منسلک ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ سارے کے سارے لوگ اگر اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ ہم اپنی منزل کو پالیں گے، اور یہ جو کووڈ-19 کی 5ویں لہر ہے اس کو کور کر لیں گے. اور اللہ کے سے یہی دعا کرتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح کی جو سچویشن آئی ہوئی ہے اس سچویشن کو اللہ پاک کی دعاؤں کے ذریعے حل کریں گے. اور ہماری آپ سب سے یہی درخواست ہے، چاہے جس شعبے سے بھی آپ منسلک ہے، اللہ سے دعا کرے اور یہ کووڈ-19 کی 5ویں لہر ختم ہو جائے، نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ پوری دنیا سے. اور مجھے امید ہے کہ مایوسی گناہ ہے، اور دعاؤں سے اللہ پاک ساری کی ساری چیزیں آسان کر دیتے اور عافیت والے معاملے کرتے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھی نے کوئی چیز، جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.